کریں گے. میرا آخری فارن پالیسی پہ پوائنٹ انڈیا. دیکھیں جی، میں نے یہاں جب پہلے تو ہم نے کوشش کی ہندوستان سے، آپ سب کو پتہ ہے کیونکہ میں نے بات بھی کی نریندر مودی سے کہ کشمیر کا ہمارا ایشو ہے تو یہ ہم بات چیت سے حل کر لیں، اور ٹریڈ میں اگر ہمارا کشمیر کا ایشو حل ہو جائے تو بہت بڑی ایڈوانٹیجز ہیں، دونوں ملکوں کو بڑی ایڈوانٹیجز ہیں. غربت اگر کم کرنی ہے تو ٹریڈ آپس میں کر دو. ساری دنیا میں یہ ثابت ہوا ہے کہ جتنی ٹریڈ بڑھتی ہے اتنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر چلی جاتی ہے. ہمیں شروع میں سمجھ بھی نہ آئے کہ یہ ریلیکٹنس بڑی وہاں تھی اور ایک تکبر بھی تھا وہاں. اس کے بعد ان کے الیکشنز آ گئے تو ہم نے سوچا چلیں الیکشنز کے لیے بڑے، وہ پلوامہ ہو گیا آپ کو یاد ہے، پھر الیکشنز ہو گئے تو ہم نے سوچا کہ الیکشنز سے پہلے اس نے بڑا ٹف سٹانس لیا ہوا ہے کیونکہ یہ اپنا ہندو نیشنلسٹ، یہ جو اس کا ایجنڈا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو جوڑنے کے لیے ساتھ کر رہا ہے. تو ہم تب انتظار کیا ہم نے، لیکن جیسے ہی ان کا الیکشن ہوا تو وہ اور ہی طرف ان کی ایروگنس چلی گئی. اور پھر جب 5 اگست کو انہوں نے کشمیر میں یہ جو اللیگلی کشمیر کو انیکس کر کے اور آرٹیکل 370 ختم کیا، تو مجھے یاد ہے یہیں میں نے ایک تقریر کی اور مجھے اپوزیشن نے تنقید کی کہ جی آپ کیا تاریخ کی باتیں کر رہے ہیں، آپ نے تو تاریخ کا سبق بتا دیا. اسپیکر صاحب اب وہ پیچھے چلے جائیں اس دن تو میں نے وہ کیا کہا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا مقابلہ یہ کوئی انٹرسٹ کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ انڈیا اپنے انٹرسٹ نہیں پروٹیکٹ کر رہا، ہمارا ایک آئیڈیالوجی کے خلاف مقابلہ ہے. یہ ایک ہندوتا، ایک ہندو سپریمسسٹ، ایک فیشسٹ، ایک نازی انسپائرڈ آئیڈیالوجی کا مقابلہ ہے. وہ پاکستان کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کوئی ملک جس سے کوئی ان کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. وہ ہمیں ایک اس سٹیٹ ادھر دبا کے رکھنا چاہتے ہیں جو اس وقت ہندوستان میں مسلمان دبایا ہوا انہوں نے. تو اسپیکر صاحب میں نے تو یہ تب بھی یہ کہا کہ اس کے بڑے سیریس ریپرکشنز ہیں، کیونکہ یہ جس طرف آپ جا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب انہوں نے کئی جگہ پہ پاکستان کے کشمیر کو، اپنے آزاد کشمیر کو اندر شامل کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کی سوچ کچھ اور ہے. اور اس کے بعد میں یونائٹڈ نیشنز گیا، ادھر میں خود لیڈرز کو ملا، سارے ہیڈز، ٹرمپ انکلوڈڈ، جس نے کہا میں کشمیر میں میڈیٹ کروں گا، سب کو میں نے سمجھایا کہ ہندوستان میں ایک بہت بڑا ایک عذاب آ گیا ہے، صرف مسلمانوں پہ نہیں، یہ ہندوؤں کے اوپر بھی بہت بڑا عذاب ہے. یہ جو آدمی آ گیا ہے یہ ایک فنیٹک ہے، جس نے گجرات میں جو کیا تھا، ایک چیف منسٹر نے اجازت دی 3 دن کے لیے مسلمانوں کو جس طرح قتل کیا، عورتوں کو ریپ کیا، 1 لاکھ لوگ ریفیوجی ہوئے، تبھی سمجھ آ جانی چاہیے تھی یہ نارمل آدمی نہیں ہے. اور میں نے پوری کوشش کی، میں گیا جو امریکہ کا جو سب سے بڑا ایک جو اخبار ہے نیو یارک ٹائمز، جو کہ اوپینین میکنگ اخبار ہے، اس کے سارے ایڈیٹوریل بورڈ کو میں نے سمجھایا چیک کریں کہ یہ RSS کی کیا کنیکشنز تھی نازیز کے ساتھ، ہٹلر کے ساتھ، یہ کیسے ایڈمائر کرتے تھے. انہوں نے خود تحقیقات کی. آج آپ دیکھیں یہ 5 اگست سے آج تک لے لیں، کبھی انٹرنیشنل میڈیا اور امریکن میڈیا میں کبھی بھی ہندوستان کو وہ کرٹیسزم نہیں ہوئی، وہ جو انہوں نے کشمیر کے لیے نہیں بولے جو آج وہ بول رہے ہیں. کبھی بھی ہندوستان کو انٹرنیشنل میڈیا میں وہ کانڈیمنیشن نہیں ہے جو آج مل رہی ہے. کبھی پاکستان کو آج بنگلہ دیش کے بننے کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کو باہر بہتر میڈیا ملتا ہے بنسبت ہندوستان کے. 1965 کے بعد یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل میں 2 دفعہ یہ ایشو اٹھایا گیا. اس سے پہلے کبھی ایک ڈیڈ ایشو تھا، اور یہ ہماری بہت بڑی کامیابی تھی اسپیکر صاحب کہ خود وہاں میڈیا سے انٹریکٹ کیا. جب میں نیو یارک تھا، یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل میں نے یہ اٹھایا، یہ کشمیر کا سمجھایا لوگوں کو RSS کا. اور اس سے آج آپ دیکھیں کہ سارے جتنے بھی جو اسٹیبلشڈ ویسٹ، یہ ایک ہمارا بہت بڑا کریڈٹ تھا. لیکن مجھے صرف افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب وہ UN سے ہم وہ پورا امریکہ کا ٹور سے واپس آئے
اور ہمارا کام تھا کہ اب اس کو اور آگے لے کے جاتے. تو یہاں ایک ڈرامہ شروع ہو گیا کہ جناب وہ گورنمنٹ جا رہی ہے, کنٹینر آ گیا, سب آ گئے, وہ سارا ایک مہینے کے لیے جو پیک جانا چاہیے تھا کشمیر ایشو کا, انفارچونیٹلی وہ نیچے چلا گیا. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کشمیر ایشو آج دنیا کے اندر ادھر پہنچ گیا ہے. خاص طور پہ نریندر مودی نے پھر وہ حرکتیں کی, وہ جو اس نے 2 لیجسلیشن پاس کی خاص طور پہ مسلمانوں کو کرنے کے لیے, اور پھر جب ٹرمپ آیا تو ٹرمپ کے دوران جو پروگرام ہوا جو انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا, تو یہ دنیا میں اب ایشو بن چکا ہے. اب ہمارا کام ہے, ہم اس پورا پلان کر رہے ہیں کہ اس ایشو کو ہم آگے لے کے جائیں. کشمیر ایشو ایک ایسا ہے جی کہ میرا اپنا میری جو اپنی سمجھ ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, میرے خیال میں یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گیا. ہندوستان جو 8 لاکھ فوج وہاں رکھ کے ان کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے, یہ انسسٹینیبل ہے. اور اس نے کیا کہ کشمیریوں کو بالکل ایلینیٹ کر دیا ہے. اب کوئی بھی لیڈرشپ جو پرو انڈیا ہوگی وہ کشمیر میں چل ہی نہیں سکتی. بندوق کے زور پہ وہ کتنا چلے جائیں گے, 80 لاکھ لوگوں کو اس طرح دبا کے, یہ انسسٹینیبل ہے. اور میرے خیال میں کہ یہ انشاءاللہ یہ کووڈ کے بعد یہ جب یہ ختم ہوتی ہے تو یہ اب رک نہیں سکتی موومنٹ.